السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم 9ویں سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی، دوسرا حصہ، پارٹ 2۔ اور یہ سبق بھی ٹرین سے ہی متعلق ہے۔ پچھلا سبق بنیادی طور پر اسٹیشن اس کا عنوان دیا گیا، لیکن یہاں پر ٹرین ہے۔ پیچھے بھی آپ نے ٹرین اور ٹرین سے متعلق بہت ساری چیزیں دیکھی، یہاں پر باضابطہ عنوان ہی ہے ٹرین کے لیے۔ اس سبق میں ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیچھے سبق میں تو آپ نے جمع مذکر سالم ساؤنڈ میسکولین پلورل کی پریکٹس کی، اس سبق میں بھی آپ کو ساؤنڈ میسکولین پلورل کی پریکٹس کرنی ہے، جمع مذکر سالم کی پریکٹس کرنی ہے، لیکن دو چیزوں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ایک تو جمع مؤنث سالم کو بھی اس میں داخل کر دیا گیا ہے، اور دوسرا جمع مکسر یعنی جمع تکسیر بروکن پلورل کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم ساؤنڈ فیمینین پلورل اور جمع تکسیر یعنی کہ بروکن پلورل، ان دونوں کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اس لیسن میں۔ جمع مذکر سالم کی تو آپ نے اچھی پریکٹس کر لی، جمع مؤنث سالم کے بارے میں اب میں ڈیٹیل یہ دوں گا۔ پچھلی بہت سی ڈیٹیلز جو میں جمع مذکر سالم کے بارے میں دے چکا ہوں وہ یہاں بھی اپلیکیبل ہے، بس جمع مؤنث سالم بنایا کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں بھی جو مین ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اخیر میں صرف الف تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مسلم ہے، مسلم کے اخیر میں آپ الف تا لگا دیں تو یہ ہو جائے گا مسلماتن، بہت سی مسلم خواتین۔ طبیبتن کے معنی ہوتے ہیں فیمینین ڈاکٹر، طبیبن کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر، طبیباتن آپ نے کر دیا تو بہت ساری فیمینین ڈاکٹرز۔ ممرضتن کے معنی ہوتے ہیں نرس، اس کی پلورل آپ نے بنائی سالم میں تو یہ ہو گیا ممرضاتن، بہت ساری نرسیں۔ مسافر کے معنی ہوتے ہیں میل ٹریولر، مسافرتن کے معنی فیمل ٹریولر، فیمل پیسنجر، مسافراتن بہت ساری فیمل پیسنجرز۔ یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رہے کہ جمع مؤنث سالم بھی ہر ایک کی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں یہ جمع مؤنث سالم استعمال کرتے ہیں، کہاں کہاں جمع مؤنث سالم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو جمع مؤنث سالم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اوریجنل جو ناؤن ہوتا ہے، جو مین فاؤنڈیشن ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے، اسی پر اضافہ کیا جاتا ہے۔ You add something to the original۔ جمع مذکر سالم میں بھی آپ نے یہی کیا تھا، you did not change, you did not make any modification in the original structure, you just added something to that۔ آپ نے اوریجنل میں کچھ بڑھا دیا۔ جمع مؤنث سالم میں بھی آپ کو اوریجنل میں بھی کچھ بڑھا دینا ہے۔ جمع مؤنث سالم میں دوسری اہم چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جب آپ الف تا کا اضافہ کریں گی جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے، جیسے مسلم مسلمات، طبیبۃ طبیبات، ممرضۃ ممرضات یا مسافرۃ مسافرات، جب آپ الف تا کا اضافہ کریں گی اور پھر اس ناؤن کو سینٹینس میں استعمال کریں گی تو آپ کو دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نومینیٹو کیس میں حالت الرفع میں اس پہ پیش ہوگا، نومینیٹو کیس میں اس پر پیش ہوگا، اور ایکوزیٹو کیس میں اور جینیٹو کیس میں اس پر کسرہ ہوگا، وہ فتحہ کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ جمع مؤنث سالم فتحہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اسی لیے جہاں فتحہ کی ضرورت پڑتی ہے ایکوزیٹو کیس میں آنے کی وجہ سے، حالت النصب میں آنے کی وجہ سے، تو وہاں بھی اس کو کسرہ ہی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیسن میں اس کی اچھی پریکٹس کرائی جائے گی اور آگے بھی مثالیں آئیں گی تو میں وہاں بھی سمجھاتا رہوں گا۔ جمع تکسیر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل، بروکن پلورل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مین ڈھانچہ ہوتا ہے، اوریجنل جو ناؤن ہوتا ہے، اس ناؤن میں کچھ کمی بیشی کر دی جاتی ہے۔
کچھ انکریز کر دیتے ہیں یا کچھ ڈیکریز کر دیتے ہیں، اس کے ڈھانچے کو ہم کچھ چینج کر دیتے ہیں، وہ چینج کسی بھی طرح سے ہو جائے، پھر ہم اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں یہ بروکن یعنی توڑ دیا گیا اسے، یعنی کہ ٹچ کر دیا گیا اوریجنل کو. مثالیں میں نے آپ کو پیچھے دی تھیں، قلم اقلام، نجم النجوم، اور اسی طریقے سے کتاب کتب، طبیب اطباء، رجل رجال. بہت ساری مثالیں اس کی ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. زیادہ تر پلورلز عربک میں بروکن ہی ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے. اور بروکن کے بھی کچھ فارمیٹس ہیں، لیکن وہ آسانی سے چند لفظوں میں کیچ نہیں کیے جا سکتے ہیں. کئی درجن وہ فارمیٹس ہیں، ان درجنوں فارمیٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک رف آئیڈیا آ جائے گا کہ کس طریقے سے ممکن ہے وہ. بس رف آئیڈیا ہی ملے گا آپ کو. بہت ساری پلورلز کے بارے میں اس کے بعد بھی ڈکشنریوں ہی کو دیکھنا پڑے گا ایگزیکٹلی اس کی پلورل کیا ہوتی ہے. تو آپ کو اس لیسن میں بنیادی طور پر جمع مؤنث سالم ساؤنڈ فیمینین پلورل اور جمع تکسیر یعنی کہ بروکن پلورل کے فارمیٹس پہ فوکس کرنا ہے. اور جمع مذکر سالم جو آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے اس کے بھی ایگزامپلس اس میں آئیں گے، اس کو بھی ساتھ ساتھ میں ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ. القطار دا ٹرین، ریل گاڑی. راشد واقف امام مکتب التذاکر. راشد ٹکٹ بکنگ آفس کے سامنے کھڑا ہے. مکتب کے معنی ہوتے ہیں آفس. مکتب کا ایک معنی آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے ٹیبل، رائٹنگ ٹیبل. مکتب کے معنی آفس کے بھی ہوتے ہیں. تذاکر یہ تذکرتن کی پلورل ہے. تذکرہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکٹ. یہ بروکن پلورل ہے. آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بروکن پلورل کیوں ہے. راشد واقف امام مکتب التذاکر. راشد ٹکٹوں کی آفس کے سامنے کھڑا ہے. لٹرلی مکتب التذاکر کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا ٹکٹوں کی آفس یعنی ٹکٹ بکنگ آفس. راشد ٹکٹ بکنگ آفس کے سامنے کھڑا ہے، جس کو ہمارے یہاں ہندی میں ٹکٹ گھر بول دیتے ہیں. راشد is standing in front of the ticket booking office. اخو راشد جالس فی قاعة الانتظار. راشد کا بھائی ویٹنگ ہال میں بیٹھا ہوا ہے. اخو راشد، راشد کا بھائی، جالس بیٹھا ہوا ہے، فی قاعة الانتظار ویٹنگ ہال میں. قاعة الانتظار ویٹنگ روم یا ویٹنگ ہال کو بولتے ہیں. قاعة کے معنی لٹرلی ہوتے ہیں ہال. والمسافرون واقفون فی صف، اور مسافرین ایک لائن میں کھڑے ہیں. والمسافرون واقفون فی صف، اور مسافرین یا مسافر حضرات ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. مسافرون یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساؤنڈ میسکولین پلورل ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور واقفون یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، اور دونوں کے دونوں نومینیٹو کیس میں ہیں کیونکہ المسافرون یہ مبتدا ہے اور واقفون یہ خبر ہے. And the travelers, the passengers are standing in a row. Rashid's brother is sitting in the waiting hall and the travelers are standing in a row. والمسافرات واقفات في صف آخر, and the female passengers or the female travelers are standing in another row. یہ دیکھیے المسافرات ہے، یہی آپ کے سبق کی مین تھیم ہے. المسافرات یہ مسافرتن کی پلورل ہے. الف تا بڑھا دیا گیا اخیر میں اور مین ڈھانچہ بدلا نہیں گیا اور آپ کو جمع مؤنث سالم کی فارم مل گئی. اور واقفات جو ہے وہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، یہ واقفتن کی پلورل ہے. اس میں بھی پلورلائزیشن کا جو پروسیس تھا وہی سیم تھا جو مسافرات کے ساتھ تھا. جمع مؤنث سالم بنانے کا جو عام طریقہ ہے وہی طریقہ اپلائی کیا گیا ہے دونوں میں. والمسافرات واقفات فی صف آخر، اور فیمیل پیسنجرز دوسری صف میں کھڑی ہیں. راشد اخذ تذکرۃ لنفسہ، راشد نے اپنے لیے ایک ٹکٹ لیا. راشد took a ticket for himself.
راشد نے اپنے لیے ایک ٹکٹ لیا. وَتَذْكِرَةً لِخَالِدٍ اور خالد کے لیے ایک ٹکٹ لیا. وَتَذْكِرَةً لِسُعَادَ اور سعاد کے لیے ایک ٹکٹ لیا. دیکھیے لِخَالِدٍ لام کی وجہ سے خالد پر تنوین آ گئی کیونکہ خالد جنرل قسم کا ناؤن ہے, وہ ڈپٹوٹ نہیں ہے. لیکن سعاد یہ ڈپٹوٹ ہے تو سعاد نے تنوین کو قبول نہیں کیا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو پراپر نیمز ہوتے ہیں مؤنث پراپر نیم کوئی بھی ہو, مؤنث پراپر نیم وہ ڈپٹوٹ ہوتا ہے. تذکرہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکٹ. پیچھے اس کی پلورل تذاکر جا چکی ہے اور وہ میں نے بتایا تھا کہ بروکن پلورل ہے. بروکن پلورل اور جمع مؤنث سالم ہی اس سبق میں دو نئے کنسپٹس ہیں جن کو ایکسپلور کیا گیا ہے, اس پہ خصوصی توجہ رکھیں. راشد اخذ تذکرة لنفسه وتذکرة لخالد وتذکرة لسعاد. راشد نے اپنے لیے ایک ٹکٹ اور خالد کے لیے ایک ٹکٹ اور سعاد کے لیے ایک ٹکٹ خریدا. راشد purchased a ticket for himself and another ticket for Khalid and another ticket for Suad. یہ دیکھیے تذکرتن تذکرتن تذکرتن, یہ تینوں جگہ یہ اخذا کا مفعول بھی ہے, اور اخذا جو ہے یہ ٹرانزیٹو ورب ہے, فعل متعدی ہے, اس کو ایک مفعول بھی چاہیے. اور مفعول بھی جو ہوتا ہے, جو آبجیکٹ ہوتا ہے, وہ ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے, یعنی فتحہ لیے ہوتا ہے. آگے دیکھیے ہم رکبوا القطار, وہ سب کے سب ٹرین پر سوار ہوئے. They all boarded the train. ہم رکبوا القطار, وہ سب کے سب ٹرین پر سوار ہوئے. They all boarded the train. المسافرون رکبوا القطار, مسافرین ٹرین پر سوار ہوئے. The male passengers boarded the train. والمسافرات ركبن القطار and the female passengers boarded the train. المسافرون یہ جمع مذکر سالم ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا. رکبو اسی حساب سے پلورل استعمال کیا گیا, یعنی اس کو بھی جمع مذکر رکھا گیا. اور المسافرات یہ جمع مؤنث سالم ہے, تو پھر صیغہ جو لایا گیا ماضی کا, یہاں پر وہ جمع مؤنث لایا گیا, جمع مؤنث غائب رکبنا لایا گیا. پیچھے رکبو لایا گیا مذکر ہونے کی وجہ سے, اور یہاں مؤنث ہونے کی وجہ سے رکبنا لایا گیا. تو المسافرون رکبوا القطار, the male passengers boarded the train and the female passengers boarded the train. یعنی مسافر حضرات ٹرین پر سوار ہوئے اور مسافر خواتین ٹرین پر سوار ہوئی. دق الجرس, گھنٹی بج گئی. دق الجرس, گھنٹی بجی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ومشى القطار, اور ٹرین چل پڑی. پہلے گھنٹی بجتی تھی, طرح طرح کی جو ہے آوازیں نکالی جاتی تھیں ٹرین کو چالو کرنے کے لیے. اب تو ساری چیزیں الیکٹرانک ہو گئی ہیں, ڈیجیٹل سسٹم آ گیا ہے, جھنڈی دکھا دیتا ہے ابھی بھی, لیکن بہت ساری چیزیں جو پہلے کافی مشکلات سے ہوتی تھیں اب سب ڈیجیٹل سسٹم سے ہوتی ہیں. یہ دقہ یہ دقو جو ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے بک 1 میں القراءۃ الواضحہ کے, کہ یہ دراصل الفعل المضاعف ہے. یہ مضاعف ورب ہے. جب کسی ورب کے اخیر کے دو لیٹرز ایڈنٹیکل ہو جائیں, سیم ہو جائیں, تو ایک کو دوسرے میں ملا دیا جاتا ہے. If two identical letters at the end of a verb come together, one of them is merged into the other. تو ایک کو کیا کیا جاتا ہے, دوسرے میں مرج کر دیا جاتا ہے, ملا دیا جاتا ہے. یہی ہوا ہے. دقا دقا دقو, دقت دقتا دققنا, دققتا دققتما دققتم دققتی دققتما دققتنا دققتو دققنا. اور یہ پیسیو ہے, مجہول ہے. دقا آپ نے پڑھا ہے کہ فعل یہ ہوا معروف, فعلا یہ مجہول ہوا, نصر معروف, نصر مجہول. تو فعل مضاعف کی معروف اور مجہول کیسے کیسے بدلتے رہتے ہیں اس کی پریکٹس کر لینا بہت ضروری ہے.
دقا دقا دقو دقت دقتا دقیقنا ہو جائے گا یہ دقیقتا دقیقتما دقیقتم دقیقتی دقیقتما دقیقتنا دقیقتو دقیقنا ہو جائے گا یہاں پر. دق الجرسو the bell rang گھنٹی بجی کیا کہہ لیجئے کہ سائرن بجا the siren rang. ومشى القطار اور ٹرین ہل گئی چل پڑی. مشا یمشی کے مطلب ہوتے ہیں چلنا. ومشى القطار and the train moved پیچھے آیا تھا سارا وہ بھی اسی معنی میں. المسافرون ينظرون the passengers the male passengers are looking مسافرین دیکھ رہے ہیں. والمسافرات ينظرن الى الخارج and the female passengers are looking outside اور مسافر خواتین باہر دیکھ رہی ہیں. دیکھیے المسافرات آ گیا. تو ابھی تک آپ کے سامنے جمع مؤنث سالم کی صرف 2 مثالیں آئی ہیں. ایک ہے مسافرات اور ایک ہے واقفات. آگے دیکھیے. سعاد نے کہا ہذا حقل واسع یہ کشادہ کھیت ہے. سعاد نے کہا کہ یہ بہت کشادہ کھیت ہے. حقل واسع یعنی یہ لمبا چوڑا کھیت ہے. وزرع اخضر اور ہری کھیتی ہے ہری بھری کھیتی ہے. زرع کے معنی ہوتے ہیں کھیتی فارمنگ. اخضر کے معنی ہوتے ہیں گرین. This is a large field and green farm اور ہری بھری کھیتی ہے. And green farm. This is a large field and green farm. خالد نے کہا هؤلاء فلاحون وفلاحات. These are farmers and female farmers. فلاحون masculine farmers and فلاحات feminine farmers. خالد نے کہا هؤلاء فلاحون وفلاحات. These are male farmers and female farmers. یہ مرد کسان اور خواتین کسان ہیں. تو دیکھیں فلاحون فلاحاتن ایک ہی ورڈ ہے. دونوں جمع سالم ہیں. ایک جمع مذکر سالم ایک جمع مؤنث سالم. دونوں کو کیسے بنایا گیا ہے سامنے آپ دیکھ لیں. فلاح تھا لفظ کسان کے لیے واو نون لگایا آپ نے جمع سالم بن گیا مذکر. فلاح کے اخیر میں الف تا لگا دیا آپ نے جمع مؤنث سالم بن گیا. اور نومینیٹو کیس میں ہے تو واو نون ہے اس میں. اور نومینیٹو کیس میں جب وہ جمع مؤنث سالم ہوگا تو اس کے اوپر پیش کا استعمال کیا جائے گا ضمہ کا استعمال کیا جائے گا. اگر الف لام نہیں ہے تو ضمتین اور الف لام ہے تو صرف سنگل ضمہ. اور حالت النصب اور حالت الجر میں جمع مؤنث سالم کو یاد رکھنا ایک ہی اعراب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کسرہ. فتحہ آتا ہی نہیں ہے اس پہ. دس از ویری امپورٹنٹ. آگے بڑھیے. راشد نے کہا ہؤلاء الفلاحون نشیطون. These farmers are active. یہ کسان ایکٹیو ہیں یعنی چاق و چوبند ہیں چست ہیں فرتیلے ہیں. نشیط کے معنی ہوتے ہیں فرتیلا چست ایکٹیو چاق و چوبند. وہؤلاء الفلاحات نشیطات اور یہ کسان عورتیں چست ہیں فرتیلی ہیں. پھر نشیطات آ گیا. نشیطون اور نشیطات یہ دیکھیے نشیطون جمع مذکر سالم اور نشیطات جمع مؤنث سالم. سعاد نے کہا ومن وراء الفلاحین والفلاحات اور کسان مردوں اور کسان عورتوں کے پیچھے کون ہے. and who is behind the male farmers and the female farmers. یہ دیکھیے الفلاحین اور الفلاحات یہاں پر جنیٹو کیس میں آئے ہوئے ہیں. حالت الجر میں ہیں مجرور ہیں دونوں کے دونوں. and who is behind the male farmers and the female farmers. کسان مردوں اور کسان عورتوں کے پیچھے کون ہے. راشد نے کہا اولئک اولاد الفلاحین وبناتهم. کہ وہ سب کسانوں کے لڑکے اور ان کی لڑکیاں ہیں. اولئک اولاد الفلاحین وبناتهم
وہ سب کسانوں کے لڑکے، وہ بناتہم اور ان کی لڑکیاں ہیں. They are farmers' sons and daughters. اولاد ولدن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سن، اور بنات بنتن کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں ڈاٹر. They are farmers' sons and their daughters. سعاد نے کہا اولئک الاولاد مسرورون. Those boys, those sons are happy. والبنات مسرورات. And the girls, the daughters are happy. Those boys are happy and those girls are happy. تو دیکھیے مسرورون مسرورات، یہ بھی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ایک ہی جگہ لائے گئے. مسرورون یہ مذکر ہے، مسرورات یہ مؤنث ہے. تو آپ کے سامنے چند اگزامپلس پیش کی گئیں جمع مؤنث سالم کی، اور یہ کہ وہ حالت الرفع، حالت النصب اور حالت الجر میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے اس میں دیکھا مسافرات جمع مؤنث سالم، ایک دیکھا آپ نے واقفات جمع مؤنث سالم، ایک آپ نے دیکھا فلاحات، اور ایک آپ نے دیکھا نشیطات، اور ایک آپ نے دیکھا بنات، اور ایک آپ نے دیکھا مسرورات. تو یہ جو ہے جمع مؤنث سالم کی کچھ مثالیں ہیں. آپ اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں، اس کی اچھی پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ آسان سبق تھا. اب یہیں ہم رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.